والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم پر جو سایہ فگن ہے، اللہ کریم ان بابرکت لمحات ساعتوں میں ہمیں بھرپور طور پر اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام کا ہر پہلو بحمدہ تعالی بے نظیر، بے مثال اور لازوال ہے. اس کی ہر جہت عرفہ، اعلیٰ، اشرف ہے. دین اسلام کے تمام حسین پہلوؤں کو ہر لمحے اپنے دل و دماغ میں رکھنا
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین اسلام کی انوار و برکات کو جس جامعیت کے ساتھ قرآن نے بیان فرمایا ہے اور صاحب قرآن کے کامل مقدس فرامین کے انوار ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنے اور ان سے خیر و برکات لیتے رہنے کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ ضرورت ہے، ضرورت رہے گی اور ضرورت ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ آج بھی جن معاملات سے دوچار ہے، اگر وہ غور کرے تو یقیناً وہ اپنی پریشانیوں کو، ناکامیوں کو عزت اور وقار میں بدل سکتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہر دور کے صوفی، عرفاء، محققین، مجددین نے ہر دور میں امت کی روح و زوال ہونے کی جو تشخیص کی اور پھر اس پر انہوں نے جو اپنے طور پر قرآن و حدیث کی برکات کی روشنی میں لائحہ عمل عطا فرمایا، وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو یقیناً غور و خوض امت کے حوالے سے جو ضروری ہے کہ ہماری وہ کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے طاقت کے باوجود، دولت کے باوجود اور اسباب و علل کے باوجود امت کمزور سے کمزور تر دکھائی دے رہی ہے۔ تو احکامات قرآن کو جب سامنے رکھتے ہیں تو قرآن کے حکم میں جس کا سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب امت جہاد سے روگردانی کرے گی اور جہاد سے پیچھے ہٹے گی اور طاقت و قوت کی بجائے بزدلی کا راستہ اختیار کرے گی یا پھر اس میں پس و پیش کی راہ ڈھونڈے گی، کیونکہ کیسے، تو پھر امت اپنے کمال کی جانب کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی۔ ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے، ہمارے سامنے پہلی اقوام کے عروج اور زوال کی داستان بھی قرآنی آیات کی صورت میں موجود ہے، اور 1300 سال سے ہماری جو امت کی کامیابیاں اور اس کی جو مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں پر اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے کو گاڑنے کی جو فتوحات کی خوبصورت مثالیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بھرمار کے ذریعے آج جو آسائش اور جو سہولتیں انسان کو میسر آ چکی ہیں، وہ جب ان کو سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کے وجود میں، اس کی فکر میں سستی آ جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں میں ہمارے یہاں ان آسائش اور راحتوں کی وجہ سے کتنی سستی آئی ہے۔ کبھی اٹھ کر دروازہ کھولنا، چل کر کھولنا، اب اس کو ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا، کبھی اٹھ کر بلب چلانا، پنکھا چلانا، کوئی چیز پکڑنا، اب ریموٹ کے ذریعے ہر چیز کو کنٹرول کرنا، یعنی یہ انسانی وجود میں آہستہ آہستہ سہولتوں کے پیش نظر سستیاں آ رہی ہیں۔ کو اسی طرح جو جذبہ جہاد ہے، جذبہ جہاد کے اندر ایک سٹرگل ہے، ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، وہ کاوش اور کوشش، وہ طاقت و قوت کا مظاہرہ، وہ مختلف نام نہاد محققین اور نام نہاد اسکالرز کی نئی نئی تشریحات و تحقیقات کی بدولت وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ اس کے پیچھے کفر کی پوری انویسٹمنٹ ہے، لادینی قوتوں کا پورا پورا عمل دخل ہے۔ ہاں، ان کے ہاتھ ایک ہتھیار موجود ہے کہ مولوی کی بات ایسی ہے، کیونکہ یہ صریحتاً جو صراحتاً قرآن کا حکم ہے، اس میں کسی مولوی، کسی مبلغ، کسی محقق کی کوئی بھی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ ظاہر ہے قرآنی حکم موجود ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال،
اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھاریے، ان کو تیار کیجئے، ان کو اس کی طرف راغب کیجئے، حرد المؤمنین علی القتال، مومن جو ہیں وہ جہاد کی طرف ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو لگانا ہے۔ آج آپ کے سوشل میڈیا کا ماحول ہو یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا جو تسلط ہے، اس میں آپ جن چیزوں کو سب سے زیادہ ان کے لیے پریشانی کا سامان ہے وہ لفظ جہاد ہے۔ ظاہر ہے ان کی آراء میں جب اپنی رائے کو ڈھال لیں گے تو پھر امت تحقیق کے سامنے، تشریح کے سامنے، تعویل کے سامنے، حکم ربی کے حوالے سے اگر وہ خدا نخواستہ پس و پیش کرے گی تو پھر امت یہ تماشا دیکھے گی کہ قبلہ اول بیت المقدس، اس میں نہتے نمازیوں پر گرنیڈ داغے گئے، ان کو حملہ کر کے ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو وہاں منہ کے بل لٹایا گیا، ان کو وہاں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے سامنے ان کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالی گئیں اور ان کو گھسیٹ کر مسجد سے نکالا گیا۔ کب؟ رمضان المبارک میں۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کہاں سے؟ قبلہ اول سے۔ جب پوری امت ایک بڑی صورت میں موجود ہے، جب امت اتنی بڑی صورت میں ہو اور پھر کوئی بدبخت کہے اس پہ اظہار کرنا چاہیے اور اس پہ ہم اجلاس OIC کا طلب کریں گے، عرب لیگ کا طلب کریں گے، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں۔ اظہار افسوس کون کر سکتا ہے؟ آپ اور میں کر سکتے ہیں، رو ہم سکتے ہیں مجبور۔ حکومتیں رونے لگے تو پھر لعنت ایسی حکومتوں پر۔ جب اقتدار رکھنے والے ایسی چیزوں پر صرف وہ اظہار کرنے لگے کہ افسوس ہوا ہے تو پھر ان بدبختوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہاں گیا وہ سعودیہ کا بدبخت؟ میں سمجھتا وہ حکمران سے بڑا بغیرت وہاں کا ملا ہے کہ جو محراب و منبر کو حاکم کی خواہش کے مطابق بیان کرتا ہے۔ بھئی آپ بتاؤ، آپ سعودیہ کا ہو، وہ کویت کا ہو، وہ بحرین کا ہو، وہ دیگر ممالک کے ہوں، وہ پاکستان کے ہوں، ان کے لیے ضروری ہو چکا ہے کہ وہ علم جہاد بلند کرے۔ بھئی آج نہیں تو کب کرو گے؟ آپ دیکھو کہ قبلہ اول کی یہ پوزیشن ہے، یعنی آپ کے ہاں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو اس کو پاکستان کی بغیرتی کے ماحول کو لوگوں تک منتقل کرنے والا بغیرت میڈیا اور اس کے بے حیا بدکار جو مالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی، مسجد میں ایسا ہو گیا، مسجد میں پکڑو جس نے کیا ہے، اس کے خاندان کو پکڑو، دہشت گردی ہے، مسجد میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ بھائی مسجد میں ہوا ہے، نمازیوں پر ہوا ہے، قبلہ اول میں ہوا ہے، رمضان المبارک میں ہوا ہے، اس پہ کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہو رہی، کوئی تبصرے نہیں ہو رہے، اس پہ کوئی اینکرز بغیرت اس پر ڈسکس نہیں کر رہے، کوئی بغیرتی پھیلا کر عالمی دنیا سے مال بٹورنے والا میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ تو جب یہ امت کی یہ پوزیشن ہو جائے، یعنی خواہش کے مطابق دین ہو اور جان بوجھ کر ایسے معاملات میں الجھایا جائے، اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ وہ پامردی مومن کہاں ہے؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جب مشینیں اس کے سہارا بن گئی اور اس کی ترجمان بن گئی ہیں تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک امت لفظ جذبہ جہاد سے دوچار نہیں ہوگی، امت خیر پا سکتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تعویلوں کا ایک بازار ہے، تشریحات کی ایک پوری ایک سلسلہ جاری ہے۔ پاگل ہو گیا جاہل مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں لڑ پڑو، علم اٹھا کر نکل پڑو، جہاد کرو۔ بھائی کب کرے؟ اس مولوی کو بے وقوف کو سمجھاؤ کہ بھائی مقابلے میں کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں، ہمارے پاس ہے نہیں۔ ادھر گرنیڈ، ڈرون، ڈیزی کٹر، ادھر تو کیا کیا گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مولوی تو پاگل ہو گئے، ان کو تو سینس نہیں ہے، مسجد کے محراب منبر میں بیٹھنے والے کو عقل ہی نہیں ہے۔ عالمی دنیا سے ٹکر لے لو،
ممولوں سے، شہباز سے ممولوں کو لڑا دو، فلاں کر دو، یہ تو اس کو سینس نہیں ہے۔ یہ آپ کے تجزیہ کار سیکولرزم اور جو لبرلزم کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، عالمی طاقتوں کی اشیر بات پر یہ کچھ قوم میں ڈال رہے ہیں لوگوں کے دماغ میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کا دفاع کریں۔ ظاہر ہے ہم میں کروڑہا خامیاں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے تصور کو سامنے رکھو کہ وہ آپ کی تاریخ ایسی ہے۔ چلو کسی محراب و منبر کے وارث کی بات کریں تو اور بات ہے، اس جذبے کو اقبال نے کیا کہا؟ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر۔ اب جن لفافہ اینکرز کی میں نے بات کی ہے، جو بوتلیں پی کر، پوری شراب نوشی کر کے، آپ کو تجزیہ کر کے وہ آپ کے سامنے بڑے بڑے حوالے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بدبخت شرابی اینکر سب سے پہلے ہٹ بھی ایسے لوگوں کرتے ہیں، ان کو اقبال بھی اچھا نہیں لگتا۔ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر۔ اب یہ مولوی کی بات تو ہے نہیں، بدر کا معرکہ موجود ہے، اسلام تصور بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ظاہر ہے وہ جذبہ، وہ قوت، وہ طاقت کیا ہے، وہ قرآن نے ہمیں بتائی ہے۔ جب تک ہم اس فکر کے فالوور نہیں بنیں گے، پھر یہی کچھ ہوگا۔ بیت المقدس کا معاملہ ہوگا تو روئیں گے، وہ فلسطین کی بیٹیوں کا ہوگا تو روئیں گے، وہ کشمیر کی بہن ماں کی ماں بات ہوگی تو بیٹھ کر روتے رہیں گے، وہ برما کے بچوں کا معاملہ ہوگا، وہ شام کے تڑپتے ہوئے بچوں کا ہوگا، وہ افغانستان کی تورا بورا کی غاروں میں غرق ہونے والے ان لوگوں کا ہوگا، یا آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کا ہوگا، تو پھر سوائے افسوس کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں بیٹھ کر رونے کی بجائے، آنسو بہانے کی بجائے فضائے بدر پیدا کر۔ اپنے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ غیرت، وہ حمیت جب ہم رکھیں گے تو پھر فرشتے اترتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دعاؤں سے سلسلہ چلے۔ یاد رکھیے، دعاؤں سے اگر سلسلہ ہوتا تو پھر حضور کبھی بھی بدر کا سفر اختیار نہ فرماتے، حضور کبھی احد و خندق کی صفوں کو نہ سجاتے، حضور بیٹھ کر دعا فرماتے۔ تو ظاہر ہے حضور اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا دعا فرماتے، لیکن حضور نے میدان میں اتر کر بتایا ہے پہلے اترنا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ تو مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے جب ان جذبات کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے وہ وقت کیسا تھا، اس وقت کو قرآن کے روح سے آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور پھر خیر برکت بھی آئے گی اور تمہارے اندر جذبات بھی ہوں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کے محبوب نے وہ جو خوبصورت منظر اپنی غلاموں کے ساتھ آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے جو ایک خوبصورت منظر نامہ چشم فلک نے وہ دیکھا، وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ان جذبات و احساسات کو دل و دماغ میں رکھنا ضروری ہے۔ یعنی محبوب خدا گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو رو کر، ہاتھ بلند کر کے اس سے مدد و نصرت مانگنے کی بجائے پہلے پریکٹیکلی مصطفیٰ اپنے فوج کو، لشکر کو میدان میں اتارتے ہیں۔ اب جب مومنوں کی خواہش یہ ہو ٹریڈ بھی جاری رہے، ہمارا کام بھی جاری رہے،
تعلق بھی جاری رہے، یعنی تیل عرب میں نکلے، ترسیل امریکہ و یورپ کو جاری رہے، اسرائیل کے جنگی جہازوں کا فیول بھی مسلمانوں کے ملکوں سے جاری رہے، تجارت کے راستے بھی بند نہ ہو، ہوائی فضائی راستے سے لے کر اڈے تک مہیا کر دیں، اور پھر جب لڑنے لڑانے کی بات آئے تو پھر کہیں دعا کرو۔ ایسا نہیں ہوگا جب تک ڈبل سٹینڈرڈ امت نہیں چھوڑے گی، اللہ کی نصرت بھی قوم کو کبھی میسر نہیں آ سکتی۔ ہماری قوم کے جنگ سے لے کر مختلف معاملات کے جو امور ہیں ان پہ غور فرمائیں، یعنی گانا انڈیا کا، تہذیب انڈیا کی، رسوم و رواج انڈیا کے، اور جب میچ کی بات آئے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگو ہمیں فتح دے۔ جب تک یہ ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی ختم نہیں ہوگی اور دشمن کو دشمن نہیں سمجھا جائے گا، تب تک فتح و نصرت قوم کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مومنوں کو تو یہ بھی حکم ہے اپنے ہتھیار کو سجا کر اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ یوں کرو کہ تمہاری دھاک دشمن پہ بیٹھے کہ یہ بزدل نہیں ہے، یہ کمزور نہیں ہے، یہ اسلحہ سے سامان سے معروم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو پھر اسرائیل کے اس سربراہ کے انٹرویوز کو دیکھو، وہ کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان بھی کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے۔ یعنی تمہاری طاقت آئی ایم ایف کو پسند نہیں ہے، تمہاری طاقت ورلڈ بینک کو پسند نہیں ہے، تمہاری طاقت عالم کفر کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اپنے گماشتوں کے ذریعے، اپنے غلاموں کے ذریعے، اپنے خریدار لوگوں کے ذریعے وہ اس طاقت کو کمزوری میں بدلنے کی دن رات کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اس کو آگے کیا، اس کو استعمال کیا، پھر دوسرے کو آگے کیا، پھر اس سے کام لیا، وہ ٹشو بنا کر پھینکتا جاتا ہے، اور ہمارے بدبخت حکمران مداری کے بندر کی طرح ان کے اشاروں پہ ناچ کر وہ اپنے آپ کو وہ اس کے سامنے سوائے ایک اس جانور تماش بین کے اور کوئی رول پلے کرنے والے نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی کے غلاموں پھر ایسے لوگوں کو ہائر کر کے جب مختلف لوگ تشریحات و تعویل کا بازار گرم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں محراب والے کو کیا پتا، منبر والے کو کیا پتا، مولوی کو کیا پتا۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر میں نہ پڑھنے کے باوجود کیمسٹری پہ منہ ماروں، اگر فزکس بایو کے نہ مطالعہ ہونے کے باوجود اس پہ میں کوئی بات کروں تو پھر میری طرف توجہ نہ دے، لیکن اگر کوئی محراب و منبر پہ بیٹھ کر قرآن کی بات کرے، نبی کے فرمان کی بات کرے، اپنی من مانی تعویلوں کی بجائے براہ راست قرآن کا حکم سنا رہا ہو، اور پھر اس پہ کوئی اگر اس طرح کی بات کرے تو پھر سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے آج جو امت کہہ رہی ہے اس میں انجینئر، ڈاکٹر اور بڑے بڑے نام نہاد وہ لوگ جن کا فرضی سا تعلق ہے دین سے، وہ کہتے ہیں اتنی چھوٹی قوم کو بڑی قوموں کے ساتھ لڑانا کیسا ہے؟ ہم نے کہا میری تاریخ آپ کی تاریخ ہے سامنے رکھ لیجئے کہ جب صرف 313 کی تعداد ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور 1000 کا لشکر جرار دوسری جانب کھڑا ہوا ہے، اور عالم کیا ہے، ایک طرف 100 گھوڑے موجود ہیں، 700 اونٹوں کی قطار موجود ہے، اور دوسری طرف بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی گئے، لباس پہ موجود، بدن پہ لباس پھٹا ہوا بھی گئے، ٹانکے لگے ہوئے بھی گئے، ادھر 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں، ان کے تکے بوٹیاں کباب بنائے جا رہے ہیں، اور ادھر جو لوگ چل رہے ہیں ان کی زبان پر سوائے نغموں کے ترانوں کے اللہ اکبر کی صدا کے اور کچھ نہیں ہے۔
یہ معاملہ بریلویت دیوبندیت کا نہیں ہے، یہ سنیت شیعت کا نہیں ہے، یہ تو معاملہ آپ کی تاریخ ہے اور قرآن بیان کر رکھا گئے۔ اب پھر دیکھیے 313 لوگ ہوں، ادھر 100 گھوڑے ہوں، 700 اونٹ ہوں، اور پھر ادھر 8 تلواریں، 6 زرے اور گھوڑے 2 ٹوٹل موجود ہیں۔ لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے، دیوبندی بن کے سنو آپ کی مرضی، وہابی بن کے پڑھو آپ کی مرضی، شیعہ بن کے سوچو آپ کی مرضی، سنی بن کے سوچو آپ کی مرضی ہے، ہندی سندھی بلوچ پٹھان بن کے سوچو آپ کی مرضی ہے۔ رزلٹ میں نے نہیں دیا، میرے رب نے دیا گئے اور پاپ معاملہ کیا گئے۔ پھر غور کیجئے 313 بلکہ 313 سے بھی کم ہے جن کو نبی نے شامل کر کے 313 کیا، اتنے ہیں، یعنی 308 کی تعداد ایک طرف گئے، 1000 ایک طرف گئے، 100 گھوڑے ایک طرف گئے، اور ادھر جناب 2 گھوڑے گئے، اور جا کہاں رکھے گئے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے جا رکھے گئے۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رکھا گئے، عالم کیا گئے ان کا، ان کی جرت کا، غیرت کا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یعنی جب آپ طاقت کے ساتھ چل پڑیں گے، رک کر سوچیں گے کیسے 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 ہوگا، کیسے کریں گے۔ میں اس لیے بار بار سوشل میڈیا اسکالرز کا نام بار بار اشارتاً لے رہا ہوں کہ آج ذہنی طور پر یرغمال کر دی گئی ہے، نئی نسل کو بتا دیا گیا ہے، کوئی جناب تراویح کو شوشہ بناتا ہے، کوئی عبادات کو ہٹ کرتا ہے، اور کوئی آپ کو معجزات کو اور اسلام کی پاور کو نشانہ بنا کے ظاہری اسباب و علل کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا غور کرو، بدر کی وادی میں آپ بے سر و سامان تھے، قدرت نے آپ کو کیا کارنامے عطا فرمائے، قدرت نے آپ کو کن اعزاز و اکرام سے نوازا گئے کہ فرمایا اس لیے اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا تم تو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آج ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہو، ایٹم پاور تو موجود ہے، آپ کے پاس وہ طاقت موجود ہے جس سے اسرائیل سمیت دنیا کی ساری سپر پاور سمیت وہ ساری خوف زدہ ہے، لیکن بتائیے یہ ہم نے کس دن کے لیے رکھا گئے؟ بیت المقدس میں خون ریزی ہو چکی، بہنوں بیٹیوں کو مارا گیا، نمازیوں کو گھسیٹا گیا، ان کو جناب اوندے منہ لٹایا گیا، کڑیاں ڈالی گئیں، مسجد سے گھسیٹ کے باہر نکالا گیا۔ امت اس پہ بھی اجلاس کرے تو لعنت ہے ایسی قوم پر، لعنت ایسے حکومتوں پر، لعنت ایسے اسلامی ممالک کے بغیرت حکمرانوں پر جو اس پہ بھی اجلاس کا سوچتے رہیں۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آج امت مسلمہ یکنکاتی جھنڈا دے کے کہتی اگر رمضان میں مسلمانوں کے لیے قبلہ اول میں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو باقی امت نے کیا گھنگرو پہن کے ناچنا ہے؟ کیا امت نے چوڑیاں پہن کے بازاروں میں ناچنا تو نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے یہ جب ہوگا جب اقبال کی فکر کے مطابق ہم اس ایجنڈے پر ہوں گے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار بھی، جب پیر گھر سے نہ نکلے، مولوی حجرے سے نہ نکلے، جب آپ کے دور کے سالار گھر
گھروں سے باہر نہ نکلیں اور تمغے سجائے پھرتے نظر آئیں، اور امت ٹریڈ کے چکر میں تعلقات کی بحالی کی راہیں نکال رہی ہو تو پھر امت مرتی جائے گی، بہنیں کبھی روئیں گی، کبھی شام کے بچے چلاتے نظر آئیں گے اور کبھی فلسطین کی بیٹیاں روتی نظر آئیں گی، کبھی جناب والا ہمیں کشمیر کی بہنوں بیٹیوں سے وہاں رونے کی صدائیں آئیں گی، اور امت ہاتھ پہ ہاتھ درے تسبیح کے دانوں میں مگن ہوگی، یا طواف کعبہ میں مصروف ہوگی، یا بارگاہ قدس میں دعاؤں التجاؤں میں مصروف ہوگی۔ امت کے لیے آج بھی دیکھنا کہ قرآن کی یہ صدا کو کانوں کے ذریعے دماغ میں اتارنا ہوگا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، جب قتال کی طرف نہیں بڑھیں گے، جب جہاد کی طرف نہیں بڑھیں گے، جب غیرت و حمیت کا جناب ہم ایجنڈا اور جناب والا ہتھیار اٹھا کر میدان میں نہیں نکلیں گے، امت ہمیں اور عالم کفر ہمیں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں دے گا۔ مجھے اپنے پروٹوکول کا، آپ کو اپنے پروٹوکول کا، وقت کے سالار کو اپنے پروٹوکول کا، امت کے حکمرانوں کو اپنے اپنے پروٹوکول کا احساس ہے، لیکن ہم جب اسلام کی تاریخ کو دیکھتے گئے، قافلہ چلتا گئے مدینہ المنورہ کی دھرتی سے، ہجری کی 2 تاریخ، ہجری رمضان المبارک کا مہینہ اور ہجری کا دوسرا سال گئے، طاقت و قوت کتنی گئے، چھوٹے بھی چل رہے گئے، بڑے بھی چل رہے گئے، اور اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا اللہ ہم کمزور ہیں، تھوڑے گئے، طاقت نہیں ہے، مشین گنے نہیں ہے، ڈیجی کٹر نہیں ہے، ڈرون نہیں ہے، ہم تو تیری بارگاہ میں تیرے بندے دعا کر سکتے ہیں، سواریاں تیار ہیں، اعلان ہو چکا، نکلو دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے علم اٹھانے کے لیے، جذبہ جہاد دکھانے کے لیے، اپنی طاقت و قوت، اجتماعیت اور نظم و نسق کے اظہار کے لیے قافلہ چلتا ہے۔ اور پھر دیکھیے سالاروں، تمہارے پروٹوکول نے قوم کو برباد کر دیا، آج تمہارے آگے پیچھے سینکڑوں گاڑیاں پروٹوکول کی چلتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ ضلع کا سربراہ ہے، پروٹوکول جناب اس کا کتنا ہے، پتہ چلا یہ ڈویژن کا سربراہ ہے، اس کا پروٹوکول کتنا ہے، پتہ چلا یہ صوبے کا سربراہ ہے، اس کے پروٹوکول کی گاڑیاں نہیں گنی جا سکتی، پتہ چلا یہ ملک کا سربراہ ہے، اس کے پروٹوکول کی گاڑیاں گننے کے جناب والا تصور میں نہیں آتی، پتہ چلا یہ جناب ہمارے لشکر کا سالار ہے، یہ ہماری جوڈیشری کا سالار ہے، یہ ہمارے نظام کا سردار ہے، اس کا پروٹوکول کتنا ہے۔ اس پروٹوکول سے مغرب سے لے کر بغیرتی کے ماحول میں گم ہونے والوں، تم نے ہمیں بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا، اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اسلام کا فلسفہ کیا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں ایک سواری ہوگی، ایک سواری پہ 3 سوار ہوں گے، اور اپنے اپنے ٹائم پہ اتریں گے، سفر کریں گے۔ جب سب کے لیے باریاں مقرر ہوئیں، آپ کے میرے آقا و مولا، پھر غور سے سنیے، وہ پاک نبی جس کی ابرو کے اشارے پہ رب کعبہ بدل دے، وہ نبی جس کی اشارے پر ڈوبا سورج پلٹ کے سلامی دے، وہ نبی جس کے اشارے پر چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے، وہ نبی جو اشارہ کرے تو درخت چل کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ نبی گئے۔ ادھر عالم کیا گئے اور جذبات کیسے گئے، یہاں کارکنوں کے جذبے، مریدوں کے جذبے، مولویوں پیروں کے، تاجروں کے، بزنس مینوں کے جذبات ہیں، اور یہاں آراء و جناب تعویلیں تشریحیں کیا گئے، ادھر مصطفیٰ کے غلاموں کا انداز کیا گئے۔ حضور کے غلام فرماتے یا رسول اللہ امد لما امرک اللہ فنحن معک واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون ولکن
اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون۔ اے پیارے نبی، آپ کو جو رب نے حکم دیا گئے، آپ نے ہمیں ارشاد فرما دیا گئے، اللہ کے پیارے نبی اس کام کو انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، بنی اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے تم جانو تمہارا خدا جانے، ہم تو جا کر بیٹھے ہیں، ہم کیوں لڑیں؟ حضور کے غلام کہتے ہیں آقا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ ہمارے وجود کے ٹکڑے بھی کر جائیں، ہم عالمی دنیا کو بتا کر رہیں گے کہ ہم یہاں آئے ہیں لڑنے کے لیے اور محمد کے قدموں میں مرنے کے لیے اور مر کر ابھرنے کے لیے۔ الجہاد الجہاد، صرف غیرت مند بندہ الجہاد الجہاد۔ ایک سواری ہے، او پروٹوکول پہ مرنے والے بدبختو، کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، جب تمہارے پروٹوکول اتنے ہو جائیں گے تم تک پہنچ کوئی نہ سکے اور بات تمہاری کوئی سن نہ سکے تو کیا کہو گے؟ حضور فرمایا ایک سواری ہے، 3 سوار موجود ہیں، اب زید بکر بھی 3 ہے، آگے چلیے کونین کا والی، اللہ کا پیغمبر، نبیوں کا سرور، رسولوں کا امام، ختم نبوت کا تاجدار، وجہ تخلیق کائنات، رب العلا کا حبیب ہے، فرمایا میری سواری پر بھی 3 ہوں گے۔ حضور نے 3 مقرر فرمائے، دونوں نے عرض کیا کہ ہماری باری بھی آپ کے لیے گئے۔ آپ کے میرے پیارے آقا و مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ مجھے تم سے زیادہ یا تمہیں مجھ سے زیادہ جناب والا اللہ کی بارگاہ میں اجر کی خواہش ہے، جیسے تمہیں گئے ویسے مجھے گئے، اب ایسے چل رہے گئے۔ یہ تھا آپ کا اسلام، یہ ہے وہ اسلام جس کی بات اقبال کرتا گئے، اور یہ اسلام حسن نثار جیسے شرابی بدبخت کمینوں کی سمجھ میں نہیں آتا، غامدی جیسے چولوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری، جب پیر کی خواہش ہو مرید لڑے، استاذ کی تمنا ہو شاگرد لڑے، جب قائد کی خواہش ہو کارکن لڑے، جب حکمرانوں کی خواہش ہو کہ کارکن لڑے، اور جب سالار کی خواہش ہو کہ چھوٹے چھوٹے سپاہی جناب جان کا نذرانہ پیش کریں اور تمغے ہمارے سینوں پہ سجتے رہے، پھر منظر اور ہوتے گئے، پھر ماحول اور ہوتا گئے، اور جب سالار خود کہہ رہا ہو آؤ میدان میں اترتے گئے۔ لیکن اب سنو یہ قافلہ چلتا چلتا ڈونگا باغ کے غیرت مند لوگوں، محمد عربی کے غلاموں، اپنے گھر دکانیں مارکیٹیں چھوڑ کر محض اللہ کی رضا مصطفیٰ کی محبت کا سہارا لے کر آنے والوں، اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی خیر فرمائے۔ میں ان سوئے ہوئے سالاروں کو بتانا چاہتا ہوں، چائے پلا کے دشمن کو واپس بھیجنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن کے بچوں کو پڑھانے کا سبق دینے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اسلام کا فلسفہ دیکھو، قافلہ پہنچ گیا، تھکے ماندے لوگ پہنچے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا سارے تم سو جاؤ، آج تمہارا پہرا محمد دیں گے۔
مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو روزہ لگا اور کتنے روزے کو لگے ہوئے گئے، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا محبوب بولا، نبیوں کا سلطان بولا، کائنات کا ملجا و مأوا بولا، وجہ تخلیق کائنات بولے، فرمایا تم سو جاؤ، کارکنوں سو جاؤ، فوجیوں سو جاؤ، سپاہیوں سو جاؤ، آج تمہارا پیرا میں محمد خود دوں گا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب کارکن لیٹے ہوں گے، اللہ کا محبوب جاگ رہا ہوگا، اٹھو پیرو، مولویوں، جرنیلوں، ججوں، حکمرانوں، جواب دو، آپ کے پروٹوکول سانس نہیں لیتے، ادھر کارکن لیٹے ہوئے گئے اور محبوب خدا جاگ کے پیرا دے رہا ہے۔ ادھر لکھا ہوتا ہے ضلع کے سربراہ کے گھر کے باہر ہارن بجانا منع گئے کیونکہ حرام کھا کے سو رکھے گئے۔ صوبے کے سربراہ کے باہر لکھا ہوتا ہے گھر کے باہر ہارن بجانا منع گئے کیونکہ حرام کھا کے آرام فرما رکھے گئے۔ سالار کے باہر حفاظتی دستے موجود ہیں، چڑی پر نہ مارے کیونکہ اس وقت آپ آرام فرما گئے۔ اور اسلام کا فلسفہ چشم فلک بتا رہا ہے، میری بات نہیں ہے، انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، اسلام پر رشک کرنے والی انسانیت، چشم فلک نے منظر دیکھا، پاک پیغمبر فرماتے ہیں سارے سو جائیں گے، پہرا دینے کے لیے کارکن نہیں ہوگا، حفاظتی دستہ نہیں ہوگا، حبیب خدا جاگیں گے۔ وہ چلے تو وہ بھی تھے، سفر تو انہوں نے بھی کیا تھا، جب اپنی تاریخ پہ ناز نہیں کرو گے پھر جاہل دانشوروں سے، رشوت خور، حرام خور، شرابیوں سے، تجزیہ کاروں سے ہم پھر دین لینے کی کوشش کریں گے، اور جب قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من رات سب کی سوئے گزری ہے، آمنہ کے لال کی جاگ کے گزری ہے، رسول مختار جاگ رہے گئے۔ اور یہ منظر بھی کیسا ہے جب پاک پیغمبر نے جناب آ کے خیمہ لگایا، یہاں پیر کو بات کر کے دیکھو، اپنے قائد سے بات کر کے دیکھو، اپنے جناب والا سربراہ سے مشورے کی بات کر کے دیکھو، وہ جناب آپ کو یوں جھاڑ کے رکھے گا جیسے کیڑے مکوڑے گئے۔ حضور نے فرمایا خیمے لگا دو۔ ایک صحابی عرض کرتے گئے آقا یہ آپ کا اللہ کا حکم اور آپ کی اگر یہی بات ہے تو ہم اس پہ رائے نہیں دیتے، اگر رائے کا ارشاد ہو تو عرض کروں۔ فرمایا فرماؤ۔ عرض کرنے لگے حضور ہم آگے جا کے خیمہ لگا لیں۔ حضور نے اس رائے کو قبول فرمایا ہے، گویا جہاں آرا کی بات ختم ہو جائے، جہاں یہ سلسلہ رائے کا، جہاں مشاورت کا ختم ہو جائے، وہ پیر ہو تو ہلاک ہوتے ہیں مرید، وہ قائد ہو تو ہلاک ہوتے ہیں کارکنان، وہ سربراہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرے تو قومیں بربادی تباہی سے دو چار ہوتی ہیں۔ وہ پیغمبر نہیں فرما رہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، میں ایسا کروں گا۔ خیمے لگا دیے گئے اور جب خیمے لگ گئے پھر سنو، چلا بھی گیا، آئے بھی، سامان بھی اٹھایا، گھروں سے نکلے بھی، پھٹے پرانے کپڑوں میں بوسیدہ لباس میں گئے۔ اب سنی کہتا ہے میرا پیر دعا کرے گا، وہابی کہتا ہے میں دعا کروں گا، شیعہ کہتا ہے میں دعا کروں گا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں دعاؤں سے جنگیں جیتی جاتی تو پھر قسم خدا کی بدر کا معرکہ وجود میں نہ آتا، دعاؤں سے جنگیں جیتنی ہوتی تو پھر احد و خندق کے ماحول میدان میں نہ ہوتے، پھر کربلا جیسے منظر نامے نہ ہوتے۔ یہاں میدان میں جب نکل کے آؤ گے
پھر کرم ہوتا ہے، اسباب نہ بھی ہوں پھر اللہ کی رحمت یوں شامل غال ہوتی ہے، زمین بھی تمہاری آسمان بھی تمہارا ہوتا ہے، پھر ہر چیز مومنوں کے جذبات و جرت کو غیرت کو دیکھ کر دعائیں مانگتی ہے۔ اگر میری بات سمجھ نہ آئے، امام خطیب کی بات کو ذہن میں رکھنا مناسب نہ سمجھو تو پھر آؤ مینار پاکستان کے سائے میں لیٹے ہوئے حضرت حفیظ جلندری سے پوچھ لو، وہ اس منظر کو پیش کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنا لب جماعت یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے صحرا کو آتش ناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، نکلو تو صحیح چلو تو صحیح، سفر تو کرو سامان تو باندھو، جذبہ غیرت جرت حمیت کا اظہار تو کرو، پھر آپ کے لیے ماحول سازگار قدرت بنائے گی۔ زمین رو رو کے کہتی ہے خبر کیا تھی الہی ایک دل ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر آئے، تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دم سے ہوائے گرم آئے گی، اگر اب میرے دم میں ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، اگر اب میرے دم سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ دعا کی دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر، یکایک باد باران آسماں پر چھا گیا آ کر، اسی کی منتظر تھی، اسی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی محمد کے سپاہی بھی، ہم کہتے گئے یہ ٹھنڈا ماحول بھی جاری ہو، ایئر کنڈیشنر بھی لگا ہو، بستر بھی اعلیٰ ہو، ماحول بھی لگژری ہو، اور اسلام زندہ باد کا نعرہ بھی لگ رہا ہو، اسلام زندہ باد کے لیے بدر و احد و خندق و حنین و تبوک و یرموک
کے مرحلے سامنے رکھنے پڑتے گئے. جب مرحلوں کو سامنے رکھو گے پھر فلسطین میں قبلہ اول میں ان لہتے لوگوں پر صرف آنسو بہانے کی بجائے پھر ایٹم کی دھمکی جاری ہوتی نظر آئے گی. او آئی سی کے اجلاس کی بجائے او آئی سی میں بیٹھے ہوئے شرابی زانی بدبخت حکمران پھر کوئی طوفانی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہتے ہیں رات ساری مصطفیٰ کی جاگتے گزری ہے, رات ساری جاگتے گزری ہے. جب صبح ہوئی گئے منظرنامہ بدل چکا تھا. آمنہ کے لال نے فرمایا صف بندی شروع کر دو. صف بندی کا منظر بھی چشم فلک نے اپنے نظروں سے عجیب سلسلے سے دیکھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں نظریں اب سامنے صف بندی کا اہتمام جاری ہے. آمنہ کے لال کے ہاتھ میں چھڑی ہے. سپریم کمانڈر صفیں درست کروا رکھے گئے. اسی دوران حضور کے غلام ہے جن کا نام ہے سواد جذبہ جہاد مچل رگا گئے. صف بندی میں کھڑے ہوئے تھوڑا آگے نکلے. ظاہر کا نظم و نسق تھا. پاک پیغمبر جو سکھا رکھے گئے آگے نکلے تو حضور کے ہاتھ میں یوں چھڑی ہے. ڈائریکشن دے رکھے گئے صفوں کی درستگی کی. سواد کو لگی گئے جیسے کہ چھڑی لگی گئے. اب مارے کا ہو, جنگ کا منظر ہو, دشمن سامنے ہو, صف بندی ہو, کوٹ مارشل کا اختیار پاور طاقت موجود ہو. پاک پیغمبر کی چھڑی سواد کو ٹچ ہوئی گئے. عرض کرنے لگے آقا آپ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو بدلہ دینے کا ارشاد فرماتے ہیں. آقا مجھے چوٹ لگی گئے, بدلہ چاہیے. صحابہ حیران ہو گئے, حضور کے اس غلام کی خواہش عجیب خواہش ہے. صف بندی ہے, کمانڈر ان چیف ہے, سپریم کمانڈر, کیا کرے, کیا کر سکتے ہیں. فرمایا یہ چھڑی پکڑ بدلہ لے. تمہارے پروٹوکول کا تصور کیا گئے, ہزاروں گاڑیاں آگے پیچھے, ملک مقروض ہے. آپ کا میرا پیدا ہونے والا بدنصیب بچہ لاکھوں کا مقروض ہو کے پیدا ہو رہا گئے, اور بدبخت لوٹنے والے بغیرتوں کے بچے سونے کا چمچ منہ میں لے کے وہ ارب پتی پیدا ہو رکھے گئے. جب تک ہم باندر بن کے ان کی گاڑیوں کے آگے ناچتے رہیں گے اور جب جاہل بن کر ان کے پروٹوکول کا تحفظ کرتے رہیں گے, ہم ان کے دھوکہ, فراڈ اور بے حیائی بدکاری کا دفاع کرتے رہیں گے, اتنی دیر تک منظم قوم نہیں ہوگی. پھر آٹے کی لائنوں میں روزانہ 2-4 لاشیں اٹھا کر پھر مست ہوتے نظر آئیں گے. مقروض قوم سوائے بدبختی کے اپنے کھاتے میں کچھ لے کر نہیں مرے گی. یہ تو شکر کرو میری اور آپ کی نسل ہمیں کچھ نہیں کہتی, ورنہ گرے بانوں سے پکڑ کے پوچھیں ہمیں کن درندوں سے 2-4 کر کے حوالے کیا گئے. آٹے کے لیے روزانہ پاکستان کا میڈیا لکھے آج 2 بندے مر گئے, آج 4 مرے, آج 6 بیٹیوں کے باپ کی لاش 10 کلو آٹے کے تھیلے کے ساتھ گھر میں برآمد ہوئی گئے, آج فلاں اتنے بچوں کا باپ مر گیا. آپ کی تسبیح بھی جاری, میرا روزہ بھی جاری, صوفی کا تہجد نماز بھی جاری ہے. تو پھر قومیں کیسے بنے گی. قرآن تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہ جب تک قوم اپنی حالت کو بدلنے کی اسٹرگل نہیں کرتی, سستی و کاہلی کے خلاف میں لپٹے لپٹے قبر کی جناب والا اسی قبر کی 4 دیواری میں لیٹ کر سو جائیں گے, جیسے آئے کھا کے پی کے مر جائیں گے. اسلام کا فلسفہ سامنے رکھو, کتنا عظیم ہے, جرت, غیرت, حمیت والا. پاک پیغمبر کے صحابی نے کہا یہاں تو پیر کی بات ہو مرید چڑھ دوڑیں گے, لیڈر کی بات ہو کارکن ہلہ بولیں گے, قائد کی بات ہوگی کارکنان چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. قافلہ لگا گئے, جنگ کا میدان ہے, صف بندی ہے, لشکر موجود ہے. صحابی کہتا ہے مجھے بدلہ چاہیے. پاک پیغمبر کے غلاموں, ڈونگا باغ میں آنے والوں,
آمنہ کے لال نے محبوب خدا نے اس کے ہاتھ میں چھڑی پکڑا دی، فرمایا بدلہ لے۔ جب چھڑی ہاتھ میں پکڑی، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، صحابہ مچل کے تڑپ گئے، عجیب کیفیت ہے، لیکن جیسے ہی چھڑی ہاتھ میں آئی دیوانہ حضور کو لپٹ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا گئے؟ عرض کرتے گیا کا سانسوں کی ڈوری کٹنے والی تھی، تھوڑی دیر بعد تلواروں کی چمک نے اور تھوڑی دیر بعد اسلحہ کے زور میں یہاں گردنیں کٹتے ہوئے ماحول میں ہم جا رہے گئے، تو میں سمجھ گیا زندگی کا میرا فاصلہ ختم ہونے والا ہے، موت میرے لیے بازو پھیلا کے کھڑی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے آپ کے وجود اطہر کے بوسے دے لوں، کیونکہ میں نے سنا ہے جو لب مصطفیٰ کے وجود سے لگ جاتا ہے اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، صف بندی کا منظر عجیب تھا۔ حضور کے غلام میدان میں اترے، پھر صدائیں شروع ہو گئیں، لوگ بھیج آتے گئے، شہادت کے جام پیتے گئے۔ رسول کائنات کے غلام میدان میں اپنے اپنے کارگاہ نمایاں انجام دیتے گئے۔ مصطفیٰ کے صحابہ بھی سامنے گئے۔ اب رزلٹ میں نے نہیں بنایا، اب یہ تبصرہ کسی جناب والا شرابی دانشور کا نہیں ہے، یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میدان سجا گئے، گردنیں کٹی گئے، رسول اللہ کے غلام میدان میں گئے۔ جب حضور کے لیے صحابہ کہتے ایک عریش بنایا، چھپر بنایا، اس میں حضور آرام فرمائے بیٹھے ہوئے گئے۔ ہم نے کہا آقا آپ یہاں سے بیٹھ کر ڈائریکشن دے، اور کون ہوگا جو عریش مصطفیٰ کا پہرا دے گا؟ فرماتے گئے جب سب کی بات ہوئی، ابو بکر نے کہا میں یہ کارنامہ، یہ کام میرے ذمہ لگا دو۔ تلوار اٹھا کے سب سے سخت کام یہی تھا، پہرا مصطفیٰ کا دینے کے لیے ابو بکر میدان میں کھڑے تھے۔ اسی لیے تو میرے مولا علی سے پوچھا گیا سب سے طاقتور شجاعت والا کون ہے؟ تو حیدر کرار نے فرمایا شجاعت والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، جو مصطفیٰ کا پہرا دینے میں مصروف تھا۔ آمنہ کے لال رسول مختار کے لیے عریش بنا دیا گیا۔ اب سنیے دیوبندیوں، سنیو وہابیوں، شیعوں، چکڑالویوں، ہندیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں، سرائکیوں، پارٹیوں، سیاستوں، فلاں چیز رکھنے والوں، منبر چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، مسلح چھوڑ کر میدان میں اتر کے صحابہ کو میدان میں بھیجا گئے، پھر ہاتھ اٹھائے گئے اور انوکھی دعا مانگی گئے۔ پیر صاحب فلاں آستانہ، شاہ جی فلاں آستانہ، حضرت صاحب فلاں آستانہ، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں میدان منتظر ہے؟ فلسطین کے نہتے نمازی کی چیخیں تمہیں بلا رہی ہے، کشمیر کی بہن تمہیں پکار رہی ہے، شام کے بچے تمہاری راہ تک رہے گئے، فلسطین کی بہنیں بیٹیاں رلتی ہوئی عزتیں تڑپتے ہوئے وجود وہ تمہاری راہ تک رہے گئے، ان کے گرتے ہوئے آنسو، اور ہم کہتے ہیں دعا مانگیں گے، طواف کرتے مانگو گے قبول نہیں ہوگی، قربانی دیتے مانگیں گے قبول نہیں ہوگی، جمعہ پڑھتے مانگیں گے قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک کوئی بھی مسلمان سستی کاہلی کا شکار بزدلی کا ہوگا اس کی دعاؤں کو قبولیت کا تمغہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دعا بھی ہو لیکن دوا بھی ہو تو پھر سنو، مدینے سے غلامان رسول پہنچ گئے بدر میں، کسی کے کپڑے پھٹے، کسی کے ٹانکے لگے، کسی کے تلوار موجود ہے، اور کسی کو حضور نے لاٹھی پکڑائی ہے تو وہ تلوار کا رول ادا کر رہی ہے۔ اب پاک پیغمبر اتار کے جنگ میں بھیج کے پریکٹیکلی نمونہ دکھا کے اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے گئے یا اللہ جو میرے تھے لے کے تیرے دربار میں آ گیا، اللہ جو میرے تھے لے کے آ گیا، پاک پروردگار جن
کو میں نے تراشا میں لے کے آ گیا، جن کی تربیت میں نے کی ہے میں لے کے آ گیا، جو میرے تھے میں لے کے آ گیا۔ اب جو میرے تھے میں لے کے آ گیا ہوں، اللہ اگر میرے ساتھی، میرے دوست، میرے کارکن، میرے سپاہی، میرے یار، میرا لشکر مارا گیا تو پھر تو بھی سن لے، اللہم تغلق هذه الإصابة لا توبد بعدها في الأرض، اگر میرے بیلی مارے گئے تو نام تیرا بھی لینے والا دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا مدینے میں کیوں نہیں کی؟ یہ دعا چلنے سے پہلے کیوں نہیں کی؟ وہاں تو لے کے آ رہے تھے، یہ دعا گھر بیٹھے کیوں نہیں کی؟ پیر صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، جج صاحب، جنرل صاحب، قائد صاحب لے کے میدان میں اترے، اور جب میدان میں آ رہے تھے تو پھر عالم کیا تھا کہ دنیا دیکھ کر حیران تھی، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، نہ دیگو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ حضور بار بار دعا مانگ رہے گئے۔ حضرت حفیظ کو بھی یہ منظر کیسا لگا؟ اگر اغیار نے ان کو جگہ سے محو کر ڈالا، اگر اغیار نے ان کو جگہ سے محو کر ڈالا، زمین پر کون ہے پھر دین حق کو پوجنے والا؟ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکے گئے، لیکن اب سنیے، غور سے سنیے، رک کے سنیے، پھر سنیے۔ ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، ادھر آنسو جھلک پڑے۔ ابو بکر دیکھتے گئے، حضور بار بار کہہ رہے اللہ تو نے وعدہ کیا گئے، اب تیرے وعدے کرنے کا ٹائم آ گیا، جو میں نے کیا میں نے کر دیا گئے، اب تیرے وعدہ حق کی نصرت کا ٹائم آ گیا گئے۔ اتنی دعا مانگی، اتنی دعا مانگی، بار بار دعا مانگ رہے گئے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تکبر ہے، ایک طرف رعونت ہے، ایک طرف جناب باربیکیو، 10 اونٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایک طرف گانا باجا گئے، ایک طرف بے حیائی بدکاری ہے، اور ایک طرف اللہ کا محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے میں مصروف ہے۔ اب جب لب کھلے کملی والے کے، رسول کائنات نے اللہ کے حضور دعا مانگی، تو پھر خدائے ذوالجلال کا حکم جاری ہوتا ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، یعنی پہلے تمہیں اترنا ہے، پہلے اسلحہ پکڑنا ہے، پہلے قدم جمانا ہے، میدان لگانا ہے، غیرت حمیت دکھانا ہے، پھر مدد کے لیے پکارنا ہے۔ لوگوں پہلے کام کریں گے پھر مدد آئے گی۔ یہی وہ منظر ہے جسے
اقبال کو سمجھ آئی گئے، اس کو حسن نثار جیسا شرابی نہ سمجھ سکا، اس کو جاوید غامدی جیسا عالمی اشاروں پہ چلنے والا نہ سمجھ سکا۔ وہ کہتے ہیں بڑوں کے سامنے چھوٹے، بڑے لشکر کے سامنے ہم کیسے لڑے؟ اقبال کہتا ہے یہ منظر سامنے رکھو، 313 سے بھی کم، 1000 کا مقابلہ، 100 اونٹ ادھر عالم یہ گئے، جناب 700 گئے، اور 100 گھوڑے گئے ادھر، ایک جناب پوزیشن یہ گئے، لیکن عالم کیا گئے، جب لاشیں اٹھائیں تو ادھر کیا گئے ادھر کیا گئے۔ اس کے لیے ہمیں دور حاضر کے شرابی دانشور کو نہیں پڑھنا، اقبال کو پڑھنا گئے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ادھر سکتے گئے گردوں سے قطار در قطار بھی، حضور نے ہاتھ اٹھائے بار بار کہہ رہے گئے، ادھر رب فرماتا ہے فرشتوں جی مولا جلدی کرو، تلوار اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، 1000 کا لشکر صف بندی کرے۔ اللہ کہاں جانا گئے؟ کہا بدر میں جانا گئے، جہاں محبوب کے غلام استقامت سے ٹکے ہوئے گئے۔ فرشتے آتے گئے، میری تیری تسبیح دیکھ کے نہیں، آنسو دیکھ کے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نہیں، میدان سجتا گئے۔ حضور نے دعا مانگی، 1000 فرشتہ۔ اب ذرا رک کے پھر سوچو، فرشتے آ گئے، سامان اسلحہ، یا اللہ راز کیا گئے؟ فرشتے تو کہہ رہے ہمیں لڑنا نہیں آتا، آج تک ہم نے لڑائی کی ہی نہیں ہے، ہم تو تسبیح والے، عبادت والے، یہ کیا کام ذمہ لگ رہا ہے؟ فرمایا میں تمہاری فطرت دیکھوں یا یار کے لبوں کی حرکت دیکھوں؟ سامان اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، اب امامے باندھے، گھوڑے تیار کیے، میں نہیں کہہ رہا اٹھائیے فخر الدین رازی کو، ادھر فرشتوں کی قطار آئی گئے۔ حضور صدیق اکبر کہہ رہے حضور بس کرو، حضور بس کرو، حضور پھر کہہ رہے اگر میرے بیلی مارے گئے نام تیرا بھی کوئی نہیں لے گا۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کیا پوزیشن ہے؟ یا اللہ دعا جاری ہے، فرمایا 3000 اور تیاری پکڑو، دعا ختم ہوئی ہے جاری ہے، اللہ جاری ہے، فرمایا 5000 فرشتے میدان میں آ گئے۔ اب فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، اسرائیل ہی کافی تھا، جبریل ہی کافی تھا، یہ 5000 3000 1000 کیوں آئے؟ تاکہ مجھے آپ کو یہ پتا چلے کہ جیسے یہ مصطفیٰ کے سپاہی ہیں ویسے وہ بھی مصطفیٰ کے شہدائی ہیں، تلواریں پکڑی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے امام جیسا امامہ جبریل نے باندھا ہوا ہے، ہیزوم گھوڑا جبریل لا رہے گئے۔ قرآن کہتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، دشمنان رسول کے جوڑوں پہ رکھ کے فرشتوں نے ماری ہے، اور پھر پاسا پلٹتا نظر آ گئے۔ اب ذرا پھر سنیے، مقابلہ ہے 1000 سے، فرشتے 5000 آ گئے۔ اب تیری تحقیق تیرے پاس رہے۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور مانگ رہے تھے، میرا وجدان کہتا ہے لب مصطفیٰ حرکت میں رہتا تو سارے فرشتے زمین پہ اتر آتے۔ مصطفیٰ کی دعا رکی، پاسا پلٹا، میدان سجا، ماحول لگا، میدان میں آئے رسول کائنات کے غلام دل جمی کے ساتھ لڑ رہے گئے۔ اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی، عزت سے سرفراز کیا۔ اب یہ شرابی دانشور کو فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا، تیار غیر سے ڈائریکشن لے کر قرآن و حدیث کی تشریح بیان کرنے والے لنڈے کی انگریز کو نہیں آئے گا، یہ فلسفہ اس کو سمجھ آئے گا جس کی اماں نے تہجد کے ٹائم قرآن و حدیث کی لوری دی ہو، ابا نے حلال کھلایا ہو، اور قدم امام علی الحق کے میسر آئے ہو۔ وہ یورپ سے پڑھ کے آ کے بھی لنڈے کا
انگریز نہیں بنتا. وہ کہہ رہا ہوتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما گئے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وہ اقبال اس منظر کو سمجھ کے کہتا گئے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گا گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی پھر منظر عجیب نظر آ رہا تھا. شہادتیں ادھر بھی ہوئی, ہلاکتیں ادھر بھی ہوئی, تلواریں ادھر بھی تھی, اسلحہ ادھر بھی تھا, زور ادھر بھی تھا, غیرت ادھر تھی, جرت ادھر تھی, حمیت ادھر تھی, طاقت ادھر بھی تھی, دکھلاوا ادھر بھی تھا. لیکن سنو اسباب کی بات کرنے والوں, ہماری نہیں اقبال کی سن لو. اقبال فرماتے اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, دی ہاتھ سے دے کر گھر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اقبال کہتے ہیں منظر عجیب تھا. یہ منظر ہوگی عجیب کیوں نہ, کیونکہ ان کی نظر پینٹاگون پر نہیں تھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر نہ تھی, واشنگٹن پر نہ تھی, IMF پر نہ تھی, ان کی نظر عالمی اداروں پر نہ تھی. وہ کہیں گے تو ہم فلسطین کے نمازیوں کے لیے اٹھیں گے, وہ کہیں گے تو فلسطین کی نمازیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے, وہ کہیں گے تو کشمیر کی بیٹی کے لیے اٹھیں گے, وہ کہیں گے تو شام کے بچے کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن جو میدان میں اتر گیا گئے, پھر منظر چشم فلک نے دیکھا گئے, شہادتیں ہوئی گئے تو 14, ہلاکتیں ہوئی گئے تو 70 گئے. میدان یوں سجتا گئے, لیکن سجانے والا مصطفیٰ کا نوکر ہو. اب جب فرشتے آئے, رسول اللہ کے غلاموں کو فتح و نصرت سے پروردگار نے نوازا. حضور نے جناب والا لاشوں کو اٹھایا, پاک پیغمبر نے فرمایا کنویں میں دھکیل دی جائیں, ان کو ڈالا گیا. حضور نے اپنے شہیدوں کو اٹھایا اور پھر عصر کا ٹائم ہو گیا. آمنہ کے لال نے نماز شروع فرمائی. اب نماز کے دوران پاک پیغمبر مسکرا پڑے. صحابہ عرض کرتے گیا کہا آج منظر عجیب تھا, نماز میں آپ مسکرا پڑے گئے. فرمایا بس اس لیے مسکرایا کہ وہ جو فرشتے جو جبریل کی کمانڈ میں آئے تھے, ہم نے نماز شروع کی, انہوں نے کام تمام کیا, واپس جانے لگے. پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا. جبریل دربان سے کہتے ہیں دروازہ کنے بند کیتا ہے؟ انہیں کیا میں نہیں کیتا, اتوا ڈر آیا ہے. کس نے بند کرایا؟ کہا پروردگار کی طرف سے حکم ہے. یا اللہ دروازے کیوں بند ہے؟ آدم سے چلا ختم نبوت کے تاجدار تک آتا جاتا رہا, آج تک دروازے بند نہیں ہوئے. آج دروازہ بند کیوں ہے؟ فرمایا بھیجیا کتھے سی بدر, بھیجیا کیوں سی؟ نبی کے غلاموں کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے. پھر کام ہو گیا, دشمن پھڑکائے, فتح تیرے نبی دے قدم چوم لے. ہون تیرے نبی نماز نیت لئی, میں کہا کم مک گیا چلیے. فرمایا پوچھیا بھی ہے پوچھا گئے ان سے یا ایسے, پوچھا گیا یا ایسے, کام ختم تو ہم آ گئے. صاحب مسند فردوس فرماتے گئے حدیث مصطفیٰ نقل کرتے ہوئے, فرمایا جب تک یار اجازت نہ دے اٹھتے نہیں. اب یہ کسی چول کو, کسی شرابی کو سمجھ نہیں آئے گا. اقبال سمجھاتے ہیں فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو. یہ منظر ہو سکتا ہے آج بھی. غیرت جرت حمیت کے ساتھ دکھلاوے سے آگے نکلنا پڑے گا, میدان سجانا پڑے گا, کفر کو بتانا پڑے گا. بس نہیں تو پھر آج روئیں گے اج نمازیوں کے لیے, کل بیٹیوں کے لیے, اگلے دن بچوں کے لیے. امت جب تک ایک پلیٹ فارم پر جذبہ جہاد سے لیس نہیں ہوتی, کوئی دانشور, کوئی پیر, کوئی مشیر, کوئی فقیر, کوئی صوفی جذبہ جہاد سے روک کر کسی اور جانب لگائے تو سمجھ لو وہ قرآن کی
ڈائریکٹ مخالفت کر کے امت کو بزدلی اور سستی کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نماز میں مسکرا پڑا تھا، مسکرانے کی وجہ یہ تھی، میں نے کہا تھا ہون پتہ چل گیا ہے محبوب کی عزت و عظمت و وقار یہ ہے۔ رسول کائنات کے پیارے غلاموں، آئیے اسلام کے اس حسین مقدس پہلو کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ جو بدبخت حکومتیں عالمی ڈائریکشن پر جہاد کی آیات نصاب سے نکال کر ہمارے بچوں کو ناچ گانے اور موسیقی کی طرف لگانا چاہتی ہے، ہم ان کو کہیں گے شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہ ہے اقبال کا فلسفہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلام کے حسین پہلو کو نسلوں میں منتقل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاکم